بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیز طلبہ، آج ہماری کتاب حسامی کا 18واں سبق ہے، اور 18ویں سبق میں آپ کو یہ بتلائے گا کہ سری اور کنایہ میں سے اصل کون سا ہے. تو آگے جو متن آ رہا ہے وہ اسی کے متعلق ہے. تو متن میں پہلے آپ عربی عبارت دیکھیں اور ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ دیکھیں، اور پھر اس کے اندر جو اس کی تشریح ہے وہ آپ ملاحظہ کریں گے. فرماتے ہیں ثم الاصل فی الکلام هو الصریح، پھر اصل کلام میں صریح ہے. فاما الکنایۃ ففیہا ضرب قصورنا، بہرحال کنایہ تو اس میں ایک قسم کا قصور ہوتا ہے، ایک قسم کی کمی ہوتی ہے. من حیث انہ یقصر عن البیان بدون نیت، اس لیے کہ کنایہ نیت کے بغیر بیان سے قاصر رہتا ہے. وظہر ھذا التفاوت فیما یدرأ بالشبہات، اور یہ تفاوت ان احکام میں ظاہر ہوگا جو شبہات کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں. حتی ان المقر علی نفسہ ببعض الاسباب الموجبۃ للعقوبۃ ما لم یذکر اللفظ الصریح لا یستوجب العقوبۃ، یہاں تک کہ عقوبت واجب کرنے والے اسباب میں سے کسی سبب کا اپنے ذات پر اقرار کرنے والا جب تک لفظ صریح ذکر نہ کرے عقوبت کا مستحق نہیں ہوگا، سزاؤں کا مستحق نہیں ہوگا. اب اس متن میں ماتن رحمہ اللہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ کلام میں اصل صریح ہے اور کنایہ خلاف اصل ہے، اس لیے کہ کلام کی وضع افہام تفہیم، یعنی کلام کی وضع سمجھنا سمجھانے کے لیے ہوتا ہے، اور اس مقصد میں کلام صریح اتم و اکمل ہے، کیونکہ مقصد کلام صریح سے بغیر نیت کے ثابت ہو جاتا ہے، اور کنایہ اس مقصد میں قاصر ہے، اس لیے کہ کنایہ سے مقصد کا حصول نیت یا دلالت حال کے بغیر نہیں ہوتا. ظہور و خفا کے اعتبار سے تفاوت حدود و کفارات میں ظاہر ہوگا جو کہ شبہات کی وجہ سے دور ہو جاتے ہیں. یعنی مطلب کیا؟ حدود اور کفارات کنایہ سے ثابت نہیں ہوتے. مثلا کسی شخص نے زنا کے اقرار کے لیے یوں کہا جامعت فلانیتن جماعا حراما کہا، یا کہا واقعتها، یا کہا وطیتها، تو قائل پر حد زنا واجب نہیں ہوگی جب تک کہ نکتتها یا زنیت بها نہ کہے. یا کسی شخص نے کسی عورت سے کہا جامع کے فلان جماعا حراما، یا کسی مرد سے کہا فجرت فلانیتن، تو قائل پر حد قذف بھی واجب نہ ہوگی، اس لیے کہ اس نے صراحت کے ساتھ تہمت نہیں لگائی. یعنی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو فرق ہے، یہ صریح اور کنایہ کا فرق، کہ صریح کی مراد واضح ہوتی ہے، کنایہ کی مراد پوشیدہ ہوتی ہے، یہ فرق ان احکام میں ظاہر ہوگا جو شبہات سے ساقط ہو جاتے ہیں، جیسے حدود کفارات. تو یہ احکام صریح سے ثابت ہو جائیں گے اور کنایہ سے ثابت نہیں ہوں گے، کیونکہ کنایہ میں خود ایک طرح کا شبہ موجود ہے، اس میں مختلف احتمالات ہونے کی وجہ سے.
لہٰذا اگر کوئی شخص حدود کفارات میں صریح لفظ کے بجائے کنایہ لفظ سے اپنے اوپر کوئی اقرار کرے، جیسے کہے میں نے فلاں عورت سے جماع کیا یا اس سے ناجائز صحبت کی وغیرہ، تو چونکہ یہ لفظ زنا پر صریح نہیں ہے لہٰذا اس سے زنا کا ثبوت نہ ہوگا جب تک صریح لفظ نہ کہے، جیسے مثلا زنے تو کہے یا نکت تو کہے کہ میں نے زنا کیا، صریح لفظ کہے گا تو تب اقرار کی وجہ سے اس پر حد نافذ ہوگی۔ کنائی الفاظ ان کی وجہ سے جہاں صراحت نہ ہو اس سے اس پر حد لازم نہیں آئے گا۔ اگلی عبارت ہے والقسم الرابع فی معرفت وجوہ الوقوف علی احکام النظم وہی اربعۃ، چوتھی تقسیم احکام نظم پر واقف ہونے کے طریقوں کی معرفت کے بیان میں ہے، اور وہ طریقے 4 ہیں۔ الاستدلال بعبارت النص وباشارتہ وبدلالتہ وباقتضائہ، استدلال بعبارت النص، استدلال باشارت النص، استدلال بدلالت النص، استدلال باقتضاء النص۔ تقسیمات اربعہ میں سے یہ چوتھی تقسیم اس اعتبار سے ہے کہ مجتہد نظم کی مراد پر کس طرح واقف ہوگا، عبارت النص کے طریقے پر یا اشارت النص کے طریقے پر یا دلالت النص کے طریقے پر یا اقتضاء النص کے طریقے پر۔ ماقبل کی جو تقسیمات ثلاثہ تھی ان کا تعلق نظم سے ہے اور اس تقسیم کا تعلق معنی سے ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے تو پہلی تقسیم میں ماتن نے یوں کہا تھا القسم الاول فی وجوہ النظم صیغۃ و لغۃ، اور دوسری تقسیم میں فرمایا تھا القسم الثانی فی وجوہ البیان بذالک النظم، اور تیسری تقسیم کے لیے فرمایا تھا والقسم الثالث فی وجوہ استعمال ذالک النظم۔ اس تقسیم رابع کا تعلق معنی سے ہے، کیونکہ دلالت النص اور اقتضاء النص کا معنی یہ دونوں معنی کے قبیل سے ہیں، اس میں تو کوئی خفا نہیں، اس لیے کہ نہ تو دلالت لفظ ہے نہ اقتضاء۔ جب یہ دونوں لفظ نہیں ہیں تو یہ از قبیل معنی ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ دلالت اور اقتضاء نہ لفظ ہو اور نہ معنی، ورنہ تو یہ ارتفاع نقیضین ہوگا جو کہ باطل ہے۔ اب یہاں پر آپ یوں سمجھنا کہ اگر مستدل نظم سے استدلال کرتا ہے اور اس نظم کو اس معنی کے لیے قصداً چلایا گیا ہے تو اس کو استدلال بعبارت النص کہتے ہیں، اور اگر اس نظم کو اس معنی کے لیے قصداً چلایا نہیں گیا تو اس کو استدلال باشارت النص کہتے ہیں، اور اگر مستدل معنی سے استدلال کر رہا ہے اور وہ معنی لغتاً مفہوم ہو رہے ہیں تو اس کو استدلال بدلالت النص کہتے ہیں، اور اگر وہ معنی لغتاً مفہوم نہیں ہو رہے بلکہ وہ معنی کلام سے اس طرح ثابت ہو رہے ہیں کہ اگر اس کو ثابت نہ مانا جائے تو کلام شرعاً یا عقلاً درست نہیں ہوگا، تو اس طرح کے معنی سے استدلال کا نام استدلال باقتضاء النص ہے۔ اور ان 4 طریقوں کے علاوہ اور جو طرق استدلال ہیں ان سب استدلالات کا نام استدلالات فاسدہ ہے، جس کا بیان مصنف رحمہ اللہ آگے مستقل کریں گے۔